بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں دم دم نال ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا، میں دم دم نال ذکر کراں آقا تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیواں جتنی میری عمر ہووے۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی محفل میں تشریف لانے پر آپ سب لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نہایت ہی عقیدت مند میرے دوست، میرے بڑے حاجی امانت علی صاحب جو کہ کاہنہ سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم سب لوگ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات کا جو ہے آغاز کرتا ہوں۔ مجھے آج بڑے افسوس سے یہ بات جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھی دل کے ساتھ، جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ چند بد تہذیب، بد تمیز، شرپسند اور اسلام دشمن عناصر جو ہیں گزشتہ بہت عرصہ سے مسلسل طور پر ایک باقاعدہ سوچے سمجھے لاہے عمل کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کی توہین کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی ملک کرتا ہے، کبھی کوئی ملک کرتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو، کملی والے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہے
وہ کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی صورت پر قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا میں سرکاری سطح پر بی جے پی کی ایک رہنما نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کی گستاخی کی ہے۔ ہم اس فورم میں آپ سب لوگوں کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی پرزور الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں اور تمام گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہماری جانب سے ان پر بے شمار جو ہیں وہ لعنتیں ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی میرے دوستو توہین کرنا، یاد رکھو، دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ توہین ہے اور سب سے بڑی بدبختی ہے۔ سرتن سے جدا، سرتن سے سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، کیونکہ جو یہ توہین کرتے ہیں یاد رکھیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی معافی نہیں ہے۔ جو یہ توہین کرتے ہیں وہ اپنی بدبختی جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہدایت کے دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی جو ہے ہدایت جو ہے وہ نہیں ملنی، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا۔ میرے دوست، عالمی کفر جو ہے وہ ایسی کبھی حرکتیں، گٹیا حرکتیں، گری ہوئی حرکتیں، ذلت والی حرکتیں وقفے وقفے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ان کی یہ حرکتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بے شمار یاد رکھیں ان کے مقصد ہیں، لیکن میں چند ایک آپ لوگوں کو جو ہے بتانا چاہوں گا مختصر وقت میں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اس لیے توہین کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو آن ہے، مقام ہے، اس بارے میں ہم لوگوں کو کنفیوز کر دیں گے کہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو برا بلا نعوذ باللہ وہ کہہ کر دین اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو دین مصطفی ہے، جو دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس لے کر آئے ہیں، وہ حق والا دین ہے۔ اللہ بھی سچا ہے اور اس کے پیارے رسول بھی سچے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
اور اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ جو آپ دین لے کر آئے ہیں وہ دین جو ہے وہ سچا ہے۔ وہ دین اسلام سے خوف زدہ ہیں، انہیں یہ خوف ہے، یہ خوف کھائے جا رہا ہے، یہ جو دین ہے یہ تو یار پھیلتا جا رہا ہے، اس دین کی جو برکتیں ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں تاکہ لوگ دین اسلام سے دور ہو جائیں، اور اسلام توبہ نعوذ باللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ان کی سوچیں ہیں، گندی سوچیں ہیں، گھٹیا سوچیں۔ ان میں جرات تو ہے نہیں کہ وہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹیبل ٹاک کی تو ہم کو شکست ہوگی، ہم ہاریں گے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے یہ گھٹیا حرکت کر کے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ ہم نے جو ہے سونا نہیں، جاگنا ہے۔ جاگنے کے ساتھ ساتھ چست بھی رہنا ہے، ہوشیار بھی رہنا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسی گندی اور گھٹیا اور کبھی حرکت وہ کریں تو ہم فوری طور پر ایکشن میں آ جائیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پرامن جو ہے احتجاج کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنی املاک کو جو ہے نقصان نہ پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے تاکہ ہم ان کو معاشی طور پر جو ہے ڈیمیج کر سکیں، نقصان دے سکیں، بلکہ ان کو معاشی موت مار سکیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس مسئلے کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے مسئلے کو، آپ کی حرمت کے مسئلے کو عالمی فورم میں اجاگر کرنا ہے۔ لیکن کون لوگ ہیں جو اجاگر کریں گے؟ کن کی ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے جو مسلمانوں کا حکمران طبقہ ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالمی فورم میں اس مسئلے کو بھرپور طور پر اٹھائیں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے یہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو ہمارے جو علماء ہیں، خطیب ہیں، صوفیاء ہیں، لائرز ہیں، دانشور ہیں، ججز ہیں، اور جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو جو ہے سامنے آنا چاہیے کہ وہ عالمی فورم میں اس مسئلے کو اجاگر کریں تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں وہ سوئے نہیں ہوئے، وہ جاگ رہے ہیں، غیرت مند ہیں۔ اس لیے ہم نے جاگنا ہے، جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھی پہرا دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی پہرا دینا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار ہیں۔ اگر ہم کلمہ
پڑھنے والے پہرا نہیں دیں گے تو پھر کون پہرا دے گا بھائی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ جو ہے پڑھا ہوا ہے وہ میدان میں آئیں۔ ڈرنے شرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ نبی دا پڑھیے تو پھر بھی ڈریے۔ یارو جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا تو خوف ہی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ ہیں کون ہستیاں۔ اللہ کی ذات بھی تو ہمارے ساتھ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تو ہمارے ساتھ ہے، پھر ڈر کیوں ہے یار؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس مرتبہ جو ہے وہ بڑی ہی خوش آئند ہے کہ ہمارے تقریباً تمام اسلامی ملکوں نے بھرپور طور پر جو ہے اس مرتبہ احتجاج کیا ہے، اور اس میں بالخصوص ہماری جو عرب ریاستیں ہیں اس دفعہ وہ بھی جاگی ہیں۔ انہوں نے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا ہے اور انڈیا کے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ بھی کیا ہے۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر اعظم نے بھی مذمت کی ہے۔ ہم ان کا اس بات پر خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ ان سے یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ اکیلا جو ہے مذمت سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، بلکہ سرکاری سطح پر بھرپور طور پر جو ہے احتجاج کیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اس مسئلے کو عالمی فورم میں اٹھایا جائے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر ہمیں یاد رکھیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتے، مہنگائی برداشت کر سکتے، بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ ہم آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی تکریم اور آپ کی نموس پر یاد رکھیں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، میں عالمی دنیا کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرے میسج کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ اسی میں ہی پوری دنیا کا بھلا بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ اے عالمی دنیا والو، سنو کہ مسلمان جو ہیں اس دنیا کی یاد رکھیں بہت بڑی حقیقت ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے تم مسلمانوں کی اس حقیقت کو جو ہے تسلیم کر لو تاکہ عالمی امن قائم ہو۔ مسلمان جو ہیں اس وقت 1.5
ارب سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فالورز ہیں وہ اربوں میں ہیں، اور تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تم توہین کرو تو کبھی نہ یہ سوچنا کہ ہم اس چیز کو برداشت کریں گے۔ ہم کسی صورت پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مومن، کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، اقوام عالم، میں تمہیں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ جو لیبل مسلمانوں پر لگاتے رہتے ہو کہ یہ کیا ہیں، دہشت گرد ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ دہشت گردی صرف تلوار کی نہیں ہوتی، صرف بندوق کی نہیں ہوتی، بلکہ دہشت گردی زبان کی بھی ہوتی ہے کہ تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرو اور یہ توقع رکھو کہ ہم خاموش رہیں، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہم تمہاری زبانوں کو کھینچ لیں گے، ہم تمہاری لگاموں کو کھینچ لیں گے، ہم تمہاری سانسوں کو کھینچ لیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دہشت گردی زبان کی بھی ہوتی ہے، دہشت گردی تحریر کی بھی ہوتی ہے۔ تم تو دہشت گردی خود کر رہے ہو۔ اور ایک اور میری بات سن لو، اقوام عالم، مسلمان زندہ رہیں یا مر جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں برداشت کریں گے۔ موت بھی قبول ہے، زندگی قبول ہے، کبھی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر، آپ کی حرمت پر، آپ کی ناموس پر کٹ مرنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحاں کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بھیا ہمارا تو ایمان ہی اتنی دیر جو ہے کامل نہیں ہوتا جب تک ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر مرے نہ۔ اور ایک اور بات یاد رکھو کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے سچے دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں وہ جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ غلامان محمد
جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے۔ اور ایک اور دوسری بات سن لو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی نبی کی جو توہین ہے ہم برداشت نہیں کرتے۔ دین اسلام میں توجہ ہے، قابل غور جملے ہیں۔ دین اسلام میں کسی بھی نبی کی جو توہین ہے وہ نہ صرف جرم ہے بلکہ کفر ہے۔ کیوں؟ میرے دوستو، انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے، حتیٰ کہ اولیاء سے، علماء سے، صوفیاء سے اور متقیوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو مولا کی کائنات کی جانب سے جو ہے منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسے پاک لوگ ہوتے ہیں کہ گناہ کی جرات نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس جا سکے۔ تو اتنی عزت والی، اتنی عظمت والی ہستیاں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا، ایک عام بندے کی توہین میں اور نبی کی توہین میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ انبیاء تو اعلیٰ لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، اللہ کے انعام یافتہ سب سے پہلے لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں۔ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو تمام مرسلین سے اعلیٰ و ارفع ہیں، ان کی توہین یاد رکھو کائنات کی سب سے بڑی توہین ہے۔ جو ان کی توہین کرے گا، عاشقان مصطفیٰ پہ یہ فرض ہے اس کا سر کاٹا جائے، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ اس لیے بجا طور پر ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ 295 کے تحت اس کو سزائے موت ہے، یعنی گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک اور بات یاد رکھو، ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عزت ہے، جو عظمت ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے، دنیا کی ہر چیز سے، ہر مال و متاع سے بڑھ کر ہے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جان تو دے دیں گے
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بعد جو سب سے محترم، جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہم سلام کی ہستیاں ہیں، اور ان نفوس قدسیہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت کی بات کوئی عظمت والی، کوئی عزت والی، کوئی شان والی، کوئی مقام والی، سب سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے، یاد رکھیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ المختصر، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد رکھیں وہ ہستی ہے کہ جس کے نہ صرف امت مسلمہ پر بلکہ پوری بنی نوع انسان پر جو ہیں احسانات ہیں، آپ کی خدمات ہیں، آپ کی عطائیں ہیں، آپ کی نوازشات ہیں اور آپ کی رحمتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمام انبیاء سے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محترم ہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ آقا کی تو یار بات ہی بہت بڑی ہے۔ رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یارو شان ہی بہت بڑی ہے۔ میرے دوستو جملے قیمتی ہیں، توجہ رکھنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو اتباع ہے، جو تعظیم ہے، جو ادب ہے، جو تکریم ہے، وہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے اور اسلام کا معیار ہے۔ آپ کی محبت یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیں، لیکن کسی قیمت پر آپ کے دامن اقدس کو نہ چھوڑیں۔ یارو کسی کے ایمان کو اگر آپ لوگوں نے جانچنا ہو تو جو ہے تو اس کا معیار صرف ایک ہی ہے کہ یہ دیکھو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یا نہیں، کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں جو ہیں بیان کر رہا ہے یا نہیں، کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیج رہا ہے یا نہیں، کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے یا کہ نہیں، کیا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ جو ہے کر رہا ہے یا کہ نہیں، کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی جو بات ہے کر رہا ہے یا کہ نہیں۔ اگر یہ سمجھو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بھی بات کرتا ہے، آپ کی عزت کی بھی بات کرتا ہے، آپ کی ادب کی بھی بات کرتا ہے اور آپ کی ناموس کی بھی بات کرتا ہے، تو سمجھ لینا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، وہ مومن ہے۔
میرے دوستو، ملک پاکستان میں جمعہ کی نماز کے بعد ناموس رسالت کی ریلیاں جو ہیں نکالی گئیں۔ میں اپنے ان تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو سخت دھوپ میں، ایسا جو سخت دھوپ میں، جو سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلے۔ انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میرے دوستو، یہ جو آپ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلنا ہے نا، یہ یاد رکھو، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ہے لگاؤ ہے، آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ لوگ نکل رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں اپنے انڈیا کے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بھرپور طور پر جو ہے احتجاج کیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے جو وارث ہیں وہ ابھی زندہ ہیں۔ ان میں سے میں خاص طور پر مدثر نامی بیٹے کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انڈیا کی گورنمنٹ کے لوگ جو تھے وہ گولیاں برسا رہے تھے، تو وہ بچہ جو ہے نعرے لگا رہا تھا کہ اسلام زندہ باد ہے، اسلام زندہ باد ہے۔ اور میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی کہ نعرے لگاتے لگاتے ہی اس بچے کو گولیاں لگی ہیں، وہ اسی موقع پہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی والدہ کی ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ یقین جانیں میں اس ماں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اس نے بھی نعرے لگائے، اس نے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ شہید ہو گیا ہے، ہمارا یہ نعرہ ہے کہ اسلام زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا۔ اے عالم کفر، تمہارے لیے یہ میسج ہے کہ ابھی امت محمدیہ کی مائیں جو ہیں وہ غازیوں کو، وہ شہیدوں کو پیدا کرنے سے بانجھ نہیں ہوئی۔ اور جو تمہارے دل میں یہ سوچیں چل رہی ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تم کو اپنی ہسٹری جو ہے بتاتا ہوں کہ ہمارا بدر کے مارکے کو دیکھ لو، احد کے مارکے کو دیکھ لو، کربلا کے مارکے کو دیکھ لو۔ مسلمان جو ہیں کٹ تو سکتے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ غزوہ بدر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم اجمعین سے مشورہ کیا
ان میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ آقا ہم تو پختہ عہد کر چکے ہیں آپ کی اطاعت کا، آپ کی پیروی کا، آپ کی فرما برداری کا، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود جائیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ پھر دیکھو جب بھی کسی شاتم نے سر اٹھایا ہے مسلمانوں نے وہ سر کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ شہید کو دیکھیں، اکلوتا جو ہے بہنوں کا ایک بھائی ہے، پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی گیا ہے، لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہے، اس نے فوراً وار کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شہادت کے 2-3 دن بعد جو ہے نا، میں سوچا کہ میں وہاں جا کر ان کو سلام پیش کروں۔ آپ مسلمان ہیں، میری بات پہ یقین کرنا، میں بھی تھا، میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی بھی تھے۔ 2 ایکڑ قبل خوشبو ہمیں آ رہی تھی، 2 ایکڑ پہلے ہمیں خوشبو آ رہی تھی۔ یارو یاد رکھو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ بھی ہم نے پہرا دینا ہے، اور آپ کی ختم نبوت پہ بھی ہم نے پہرا دینا ہے۔ یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ فرض ہے۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔